جس قلعے کی سمت میرا گھوڑا بھاگ گیا ہے، میں اس کے قلعہ دار کا اکلوتا بیٹا ہوں، شاہی رسالے کا نائب سالار ہوں۔ اتنی کم عمر میں اتنا بڑا عہدہ مل جانا دوسروں کے لیے باعث رشک اور خود میرے لیے باعث حیرت رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں حصار شکن کے نام سے جانا چاہتا ہوں۔ ایک جنگ میں 25 جنگجو سواروں نے گھیر لیا تھا۔ میں 15 سواروں کو گرا کر حصار توڑ کر نکل گیا تھا۔ مجھے نائب سالار بنا دیا گیا۔ میرا باپ غریب عرب ہے، لیکن ماں پیش دادیوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اسی کی پرستار ہے۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ بادشاہ بے حد شفاق اور کینہ پرور ہے۔ میں نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو ایک ماہر نجوم نے پیش گوئی کی تھی کہ اس میں 10 عیب ہوں گے۔ اس کی خصلت میں ظلم، بے حیائی، بزدلی، بے عقلی، بد زبانی، کذب بیانی، بدصورتی، پستہ کامتی، خود غرضی اور بسیار خوری ہوگی۔ اس کے باپ نے طیش میں آ کر نجومی کو زندہ جلا دیا تھا۔ میں دربار میں کئی بار حاضری دے چکا ہوں۔ نجومی کی ایک ایک بات سچی ہے۔ بے عقلی کے باوجود وہ اس لیے کامیاب ہے کہ اس کے چند وزیر بے حد عیار اور زیرک ہیں۔ پھر اس کی کامیابی کی ایک وجہ ناقابل تسخیر عسکری قوت ہے، جسے اس کے سپہ سالار نے تشکیل دے رکھا ہے۔ میں اس کی شاہی ضیافت میں بھی شریک ہو چکا ہوں۔ وہ کثرت مے نوشی کے ساتھ اس قدر بسیار خور ہے کہ کھانا ختم ہونے کے بعد اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ 2 کنیزیں اسے پکڑ کر اندر حرم میں لے جاتی ہیں۔ اس کے حرم میں 100 بیویاں اور 300 باندیاں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اس کی ہوسناکی سے نہیں بچی۔ وہ ہر وقت قہقہے لگاتا رہتا ہے۔ مجھے اس سے نفرت تھی، لیکن میں کبھی زبان سے اپنی نفرت کا اظہار نہیں کر پایا تھا۔ یہاں تک کہ میں تنہائی میں بھی اس سے نفرت کا اظہار خود سے بھی نہ کر پایا تھا۔ میں ہمیشہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دیا کرتا تھا کہ میری وفاداری، میری خدمات میرے وطن کے لیے ہیں، بادشاہ کے لیے نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ اس خود فریبی کا بھی شکار رہا۔ جنگوں میں ایک جانباز سالار کی طرح نہ صرف اپنے دستوں کی قیادت کرتا تھا، بلکہ سرفروش سالار کی طرح لڑتا بھی تھا۔ مجھے دربار کی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دربار کیا ہے؟ ایک ایسا باڑہ ہے جہاں چوپایوں کی جگہ درندے نظر آتے ہیں۔ یہ خونخوار درندے بادشاہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر پنجے مارتے رہتے ہیں۔ دربار سازشوں کا گڑھ ہے۔ بادشاہ کی خوشنودی کی خاطر درباری گروہ بندیاں کرتے رہتے ہیں۔ درباریوں میں ہوس اقتدار اس قدر ہے کہ وہ ادھیڑ عمر کے بدحیت، موٹے، پستہ قد اور بدصورت بادشاہ کو اپنی نوجوان خوبصورت بیٹیاں پیش کرتے رہتے ہیں۔ درباری گروہوں میں تقسیم ہیں۔ بادشاہ کے چچا زاد نے ایک مضبوط اور بڑا گروہ بنا لیا، جس کا مقصد حصول منصب نہیں بلکہ بادشاہ کا تختہ الٹنا تھا۔ بادشاہ کے چچا زاد سے ایک فاش غلطی ہو گئی۔ اس نے بغیر پرکھے سپہ سالار کو بھی اپنے گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ ہم عساکر سے تعلق رکھنے والے عقل کو ہمیشہ وفا کے ترازو میں تولتے ہیں۔ میں نے جب بھی یہ ترازو اٹھایا، وفا کا پلڑا ہی بھاری رہا۔ سپہ سالار کے لیے تو بادشاہ ہی ملک تھا۔ اس نے بادشاہ کے زیرک وزیروں اور بادشاہ کو سازش کی خبر دے دی۔ بادشاہ کے حکم پر اس کے چچا زاد بھائی کو گروہ کے دیگر سرکردہ لوگوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ بددینت ہے۔ اس کی سفاکیوں کا کیا بیان کروں؟ اس کے سینے میں رحم کا کوئی جذبہ موجود ہی نہیں۔ اس کے قلب سیاہ میں اسی نے اپنے رحم و کرم کا ایک کرمک شب تاب بھی نہیں بھیجا۔ وہ تو حبل اور اشتارات ہی کو خون اور چربی کے نذرانے پیش کرتا رہتا ہے۔ اس نے سازشی گروہ کے اراکین کو آرے سے چروا دیا۔ یہ ظالمانہ سزا بادشاہ کی پسندیدہ سزا ہے۔ میں یہ سزا دیکھ چکا ہوں۔ بادشاہ شراب پی کر بد مستی کے عالم میں 2 نیم برہنہ کنیزوں کے ساتھ ایک اونچی مسند پر بیٹھ جاتا ہے۔ سزا یافتہ قیدی کی ساری پوشاک اتار دی جاتی ہے۔ اسے حبل کے مجسمے کے سامنے ایک چوڑے لکڑی کے تختے پر لٹا دیا جاتا ہے۔ ہتھیلیوں میں میخیں ٹھوک دی جاتی ہیں اور پاؤں آہنی کڑوں سے تختے پر باندھ دیے جاتے ہیں۔ قیدی کی ہر چیخ پر بادشاہ کہکہے لگاتا ہے۔ 2 جلاد تختے کو اس طرح ترچھا کر دیتے ہیں کہ قیدی کا سر حبل کے بت کے آگے جھک جاتا ہے۔ جلاد ایک آہنی آرا لے کر
جس کی نوکیں بہت تیز اور چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، قیدی کے برہنہ جسم کو رانوں کے درمیان سے آہستہ آہستہ چیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں جلادوں کے ایک ساتھ نہایت آہستہ آرا چلانے سے قیدی کربناک انداز میں چیختا ہے۔ دونوں جلادوں نے قیدی کے پیروں کی سمت آرے کو چوڑے دستے پر مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے۔ بادشاہ کی مسرت ان کے سروں کے اوپر ہوتی ہے، جہاں سے بادشاہ کو قیدی کا چرتا ہوا بدن اور جسم سے بہتا خون صاف دکھائی دیتا ہے، جسے دیکھ کر وہ بدمست ہو کر کہکہے لگاتا ہے۔ جلاد آہستہ آہستہ جسم کو احتیاط سے چیرتے ہیں کہ آرا ریڑھ کی ہڈی نہ کاٹے اور قیدی کی فوری موت نہ واقع ہو جائے۔ بادشاہ قیدی کی اذیت سے زیادہ لطف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر قیدی آرے کی غلط جنبش سے مر جائے تو جلاد کو تختے پر لٹا دیا جاتا ہے۔ نیم برہنہ کنیزیں بادشاہ کو شراب پلاتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ قیدی کے مرنے تک بادشاہ بے ہوش سا ہو جاتا ہے۔ میں یہ مناظر کبھی تصور میں بھی دیکھتا ہوں تو مجھے قے محسوس ہوتی ہے، اکائیاں آتی ہیں۔ میدان جنگ میں دشمنوں کے سر شمشیر سے کاٹتے ہوئے، ان کی زرہ بختر کاٹتے ہوئے میرے چہرے پر اکثر خون کے چھینٹے پڑتے رہتے ہیں، لیکن میرا دل سنگین ہی رہتا ہے۔ مگر بے بس کی چیخیں سن کر میرا سارا بدن کپکپانے لگتا ہے۔ یہ بزدلی ہے، اور بزدلی بادشاہ کے 10 عیوب میں سے ایک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میدان میں سزا یافتہ قیدی کے ہاتھ میں شمشیر دے کر اسے مقابلے کا موقع دیا جائے۔ اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہونا میرا مسلک نہیں ہے۔ میرا بدن ایسی ندامت سے کپکپاتا ہے جسے میں اپنے پورے وجود میں محسوس کرتا ہوں۔ پھر یہ ندامت مجھے اپنے عمل پر بھی ہوتی ہے، کیونکہ بادشاہ کے تمام قیدی ہم ہی گرفتار کرتے ہیں، ہم عسکری لوگ۔ اگرچہ میرا تعلق شاہی رسالے سے ہے، پھر بھی عساکر سے تعلق تو ہے۔ ہم عسکری لوگ ہی بادشاہ کی یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ میں نے اکثر ندامت کی سیاہ چادروں کو اپنے وجود پر اترتے دیکھا ہے، خصوصاً جب بادشاہ کسی بے گناہ کو اپنے عطاب کا شکار بناتا ہے۔ ایک بار تو میں رویا بھی تھا۔ بادشاہ شہر سے گزر رہا تھا، اس کی نظر ایک بہت خوبصورت بچی پر پڑی جو اپنے نانا کے ساتھ جا رہی تھی۔ بادشاہ نے رک کر بوڑھے مرد سے اس کی نواسی کو عیاشی کے لیے مانگا۔ بوڑھے شخص نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یا امیر، یہ تو ابھی نابالغ ہے۔ بادشاہ نے طیش میں آ کر بوڑھے کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور پھر اسے آرے سے چروا دیا۔ بادشاہ نے بوڑھے کی نواسی کو نیم برہنہ حالت میں مسند پر اپنے پاس بٹھا کر اس کے بوڑھے نانا کو وحشیانہ سزا دی۔ بچی خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس رات میری پلکیں تھر تھراتی رہی تھی۔ پہلی بار میں رویا تھا۔ سازش کے سرغنہ بادشاہ کے چچا زاد کو بادشاہ نے میرے والد کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے قلعے میں لے جا کر 1 برس تک دردناک عذاب سے گزارا جائے، لیکن مرنے نہ دیا جائے۔ اگلے زمستہ میں ایک تاریخ مقرر کی گئی جس دن عذاب سے گزارے جانے والے بادشاہ کے چچا زاد کو آرے سے چروانا قرار پایا۔ بادشاہ کے چچا زاد کو قلعے تک لے جانے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی۔ اسے آہنی زنجیروں سے باندھ کر ابلک پر بٹھا دیا گیا۔ میں اپنے اشب پر سوار تھا۔ قیدی کو جن زنجیروں اور قفلوں سے باندھا گیا ان کی چابیاں مجھے دے دی گئیں۔ میرے ساتھ جانے کے لیے سواروں کا ایک دستہ تیار تھا۔ ایک درباری نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا حصار شکن کو بھی دستے کی ضرورت ہے؟ سپہ سالار نے کہکہا لگایا اور کہا، ضرورت تو نہیں ہے، یہ اکیلا بھی قیدی کو قلعے تک لے جا سکتا ہے۔ اس پر میرے والد نے فخر اور جوش میں بآواز بلند کہا، ایسی بات ہے تو میرا حصار شکن اکیلا ہی قیدی کو لے کر جائے گا۔ میرے حصار شکن کے اشب کے سم جہاں پڑتے ہیں وہاں سے موت بھی بھاگ جاتی ہے۔ میرے والد نے درباری کی جانب دیکھا اور کہا، تیرے طنز کا اب یہی جواب ہے کہ میرا حصار شکن اس اہم ترین قیدی کو اکیلے ہی قلعے میں پہنچائے گا۔ قیدی مجھے سونپ دیا گیا۔ اشب پر سوار ہوتے ہوئے ایک خیال سے میں چونکا ضرور تھا کہ کہیں طنز کرنے والا درباری بادشاہ کے چچا زاد کا خفیہ ساتھی تو نہیں، اور کہیں مجھ سے راستے میں قیدی کو چھڑانے کی کوشش تو نہیں کی جائے گی۔ لیکن اب سواروں کے دستے کو ساتھ لینا میرے والد کی توہین تھی۔ میں نے قیدی کو اکیلے ہی لے جانے کا فیصلہ کیا۔
तंज करने वाले दरबारी की आंखों में मक्काराना चमक आया थी। दारुल हुकूमत से मेरे वालिद का किला 20 फरसंग दूर था और मुझे शाम तक किले में पहुंचना था। मैं कैदी को लेकर दारुल हुकूमत से निकला। दारुल हुकूमत के पास बड़े पहाड़ का चक्कर काटकर हम उस दर्रे तक पहुंचे जो सीधा सरहद की सिमत जाता है और 18 फरसंग पर कले की सिमत रास्ता जाता नजर आता है। तुमने बताया है कि तुम लकड़हारे हो। तुम तो इस दर्रे के गोशे गोशे से वाकिफ होगे, जिसके दरमियान पायाब नदी बहती है और दोनों किनारों पर घना जंगल है। मैं जब दर्रे में नदी के दाएं किनारे पर पहुंचा तो चाश्त का आफताब अपना एहसास दिला रहा था। ये मेरे लिए अनोखा तजुर्बा था। दरबार की एक अहम शख्सियत को कैदी बनाकर इस तरह तन्हा ले जाना वाकई हैरत अंगेज था। ये तजुर्बा जहां मेरे लिए बाइसे मुसर्रत था, वहां उसके साथ ये अंदेशा भी वाबस्ता था कि बादशाह के चचाजाद को छुड़ाने के लिए उसके साथी मुझ पर हमला भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे अपने दमखम पर एतमाद था और ये इनबिसात भी मेरे हमराह था कि सारा दरबार मेरी हिसार शिकनी से मुतासिर है। लेकिन बादशाह की खुशनुदी हासिल करने के ख्याल ने मेरे मुसरत को खत्म कर दिया। मुझे इस बात से इनकार नहीं कि मुझे बादशाह से नफरत है, लेकिन इस नफरत का इजहार भी मेरे लिए हमेशा से नामुमकिन रहा है। नीम पहाड़ी दर्रे में बहती हुई नदी के रेतले किनारों पर संगरेजे बिखरे हुए थे। उन्हें पत्थरों के दरमियान उगी हुई झाड़ियां और घास फैल कर दोनों जानिब बुलंद होते हुए जंगल में मदगम हो जाती हैं। हमारे घोड़े झाड़ियों और घास में बिखरे संगरेजों पर चल रहे थे। घोड़ों को दौड़ाना नामुमकिन था। कदम कदम चलते हुए घोड़े ज़मिस्तां की इब्तदाई चाश्त में हर सिमत फैली खुशगवार धूप में सर उठाए चले जा रहे थे। मेरे अशब के पहलू में कैदी का अबलक कदम कदम चल रहा था। खुशगवार धूप के बावजूद खामोशी बोझल सी महसूस हो रही थी। नदी के पानी में तेजी नहीं थी, हवा बंद थी। न पानी के संगरेजों से टकराने की आवाज सुनाई देती थी, न ही सरसराहट जो हवा के झोंके झाड़ियों में पैदा किए करते हैं। कैदी यूं खामोश था जैसे उसके होंठ सी दिए गए हों। बादशाह का चचाजाद बादशाही की तरह पस्त कामत है। उसका जिस्म फरबा है, लेकिन बादशाह की तरह बदहैयत और बदसूरत नहीं है। मुझे बोझल खामोशी से वहशत सी होने लगी थी। मैंने कैदी की तरफ देखा। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ अबलक की हर टाप पर झटके खा रहा था। उसके बदन पर जकड़ी हुई जंजीरों को एक लंबी आहनी जंजीर से मेरे अशब की जीन से बांधा गया था। घोड़े झाड़ियों में कभी कभी आगे पीछे हो जाते थे और मैं कायदे के मुताबिक अपने अशब को कैदी के अबलक के पीछे कर लेता था। लंबी आहनी जंजीर खिंच सी जाती थी। खुली जगह आने पर घोड़े मुतवाजी हो जाते थे। तो तुम बादशाह का तख्ता उलटना चाहते थे? मैंने खामोशी से तंग आकर सवाल किया और उधेड़ उम्र के कैदी ने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा। हाँ, उसने गहरा सांस लेते हुए कहा। बेहतर होता उसका कला कमा हो जाता, तख्ता उलटकर तुम खुद बादशाह बन जाते। मैंने कदरे बुलंद आवाज में कहा। यही चाहते थे तुम? कैदी खामोश हो गया। उसके सर पर न ताज था, न दरबार में पहना जाने वाला कला। उसके सर पर सख्त चमड़े की जिंदानी खौद थी, जिसे अच्छी तरह पानी में भिगो दिया गया था। खौद एक आहनी जंजीर से बंधी हुई थी और कैदी के चेहरे पर उसकी पेशानी को आहनी जंजीर ने जकड़ रखा था। ये खौद, जिसे खौदे जिंदानी कहा जाता है, इंतहाई अजियत देह होती है। जैसे जैसे भीगे हुए चमड़े की नमी कम होती है, जंजीर में फिशार नमूदार होता है और ये फिशार पेशानी में दर्द की शिद्दत में बतदरीज इजाफा करता है, यहाँ तक कि आहनी जंजीर के हल्के पेशानी की जिल्द काट कर हड्डी में घुसने लगते हैं। कैदी दर्द की शिद्दत में सर को ज्यादा से ज्यादा झुकाने की कोशिश करता है ताकि शदीद दर्द को कम कर सके। तुम खुश हो सकते हो, मैंने कहा। यह मौसम ताबिस्तान का नहीं है। तुम्हारी खौद की नमी शायद किले तक भी कायम रहेगी और तुम उस शदीद दर्द से बच जाओगे जिसमें कैदी मौत की आरजू करते हैं, लेकिन मौत नहीं आती। मैं तकलीफ में खुश नहीं हो सकता, कैदी ने कहा। तुम पूछ रहे थे कि क्या मैं बादशाह बनना चाहता था? कोई मुल्क भी बादशाह के बगैर नहीं रह सकता। किसी न किसी को हुक्मरान बनना ही पड़ता है।
ऐसा ना हो तो मुल्क ताराज हो जाएगा। लेकिन बादशाह को बादशाह होना चाहिए, जल्लाद नहीं। क्या तुम बादशाह को जल्लाद समझते हो? मैंने कहा। सभी अक्ले सलीम और कल्बे समीम रखने वाले समझते हैं, क्योंकि हकीकी कल्ब रहम के जज्बात से आरी नहीं हुआ करता। वो सिर्फ जल्लाद ही नहीं, वो बदतीनत भी है। नजूमी की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई है। 10 अयूब हैं उसमें, लेकिन तुम नहीं समझोगे। शायद मेरी इस बात का बदला भी किले में ले जाकर लोगे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए हुबल देवता का जिस्मानी रूप होगा और तुम उसके खिलाफ कुछ सुनना भी गुनाह समझते होगे। कैदी की आवाज में दर्द का एहसास था। उसकी पेशानी पर आहनी जंजीर थोड़ी सी खिंच चुकी थी। तुम सब एक जैसे ही होते हो। मैंने मिलाकर अपने एहसास नफरत को जुबान दे ही दी। तुम लोग जब तक इक़्तिदार से बाहर रहते हो, उस वक्त तक तुम्हें अपने वजूद में हर मुमकिन अच्छाई नजर आती है। अपनी अच्छाई को न सिर्फ तुम खुद देखते हो, बल्कि दूसरों को दिखाने की भी हर मुमकिन कोशिश करते हो। जैसे ही ताकत और इक़्तिदार मिल जाता है, तुम सब बदतीनत हो जाते हो, जल्लाद बन जाते हो। तो तुमने ये बात मान ही ली कि बादशाह बदतीनत और जल्लाद है। कैदी ने सर उठाया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सी आई। मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, मैंने आहिस्ता से कहा। ना मुझे हवस इक़्तिदार है, ना मेरे कोई सियासी अज़ाइम है। मैं मुल्क की असाकर में रिसाले का नायब सालार हूँ, हिसार शिकन हूँ। यही मेरी पहचान है, और ये लक़ब मुझे मेरे वतन ने दिया है। जो फराइज मुझे मेरे मुल्क में अदा करने के लिए दिए हैं, बादशाह कोई भी हो, मुझे तो बस वही अदा करने हैं। यही तुम्हारी खता भी है। कैदी ने सर झुका लिया। तुम्हारी तरबियत ही इस अंदाज से की जाती है कि तुम सिर्फ अहकामात को मानते हो और सोचे समझे बगैर मानते हो। कभी कभी मुझे यूं महसूस होता है कि तुम लोगों के सरों में दिमाग तो है, लेकिन अकल है ही नहीं। कैदी की इस बात पर तैश के बजाय मुझे हंसी आ गई। ठीक कहते हो, मैंने हंसते हुए कहा, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में अकल नाम की कोई चीज होती तो इस तरह जिंदानी न बनते। कैदी खामोश हो गया। चाश्त की धूप में खुनकी और खुशगवारी तो थी, लेकिन यूं महसूस हो रहा था कि खौद का चमड़ा आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। कैदी बार बार सर झुका रहा था। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। कैदी की आवाज में मायूसी थी। मुझ में अकल होती तो मैं पहले सिपा सालार के रुझानात और उसके रवैयों की छानबीन करता। मैं तो चंद साथियों की बातों में आ गया कि सिपा सालार बादशाह से नाला है। मैं इस खुशफहमी में मुब्तला हो गया कि सिपा सालार मेरी हिमायत करेगा। वो हवसकार तो बादशाह ही की तरह बदखसलत, कीना परवर और जाबिर निकला। कैदी की आवाज में मायूसी के साथ साथ शिकस्त खुर्दगी का एहसास भी था। बदखसलती और जब किसी भी शख्स के जहन में मनफी सोच और पैदा होने वाली तारीख कुव्वतें हैं, मैंने कहा, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि हम अस्करी लोगों में अकल नहीं होती? मस्बत और मनफी सोच तो हर शख्स में अकल की रोशन कुव्वत ही से पहचान में आती है। मेरे लहजे में पोशीदा तंज को कैदी ने महसूस कर लिया था। उसका सर और झुक गया था। चाश दोपहर में बदल रही थी। इस बार खामोशी ने तूल पकड़ा। नदी के दोनों जानिब बुलंद होती हुई जमीन पर बिखरे पत्थरों में उगी झाड़ियां अब हवा के धीमे धीमे झोंकों से सरसराने लगी थी। घोड़ों के सुमों की आवाजें हवा के धीमे धीमे झोंकों में तसलसल से बुलंद हो रही थी। उसके बावजूद खामोशी बोझिल महसूस हो रही थी, लेकिन पहले जैसा नागवार एहसास भी न था। कैदी से थोड़ी सी गुफ्तगू ने नागवारी का एहसास कम कर दिया था। धूप तेज होने पर भी नागवार नहीं थी। क्या तुम बादशाह से नफरत करते हो? मैंने तवील खामोशी को फिर तोड़ा। मुझे उससे कराहत महसूस होती है। कैदी ने जरा सा सर उठाया। खौद के चमड़े में नमी कम हो जाने और आहनी जंजीर के कसे जाने पर पेशानी के दर्द की शिद्दत को वो महसूस करने लगा था। उसके लिए नफरत का लफ्ज बहुत छोटा है। तो तुम इन हल्का हाय जंजीर ही से बेहाल हो? मैंने कैदी की तरफ गौर से देखा। महल के नाजो नैम में पले बड़े हो, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं कि किले में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कैदी के बदन में झुरझुरी सी नमूदार हुई। उसने झटके से सर घुमाकर मेरी तरफ देखा।
اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ جانتا ہوں کہ اب میری زندگی میں عذاب اور دردناک موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں دہشت سی نمودار ہوئی، لیکن میں اب اسے روک بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز میں سنسناہٹ پھیلی، لیکن جلد ہی اس کے چہرے پر نمودار ہونے والی دہشت قلب میں بدل گئی۔ قصوروار اور بے گناہ لوگوں کے ساتھ بادشاہ کے بےایمانہ سلوک کو میں کتنی بار دیکھ چکا ہوں، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کیا تمہیں وہ معمر شخص یاد ہے؟ یقیناً یاد ہوگا، تم وہاں موجود تھے۔ وہ معمر شخص جس کی کمسن نواسی بادشاہ کو پسند آ گئی تھی۔ ہاں یاد ہے، میں نے تصور میں اس کمسن لڑکی کو دیکھا جو نیم برہنہ حالت میں بادشاہ کے پہلو میں اپنے نانا کی دردناک چیخیں سن کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہی وہ منظر تھا جس نے مجھ جیسے جنگجو سالار کی آنکھیں بھگو دی تھی۔ کیا تم جانتے ہو اس بچی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ قیدی نے میری سمت دیکھا۔ پیشانی کے درد میں شدت نمودار ہونے پر اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا ہوا تھا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اسی شب بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دیا تھا، صرف اس بات پر کہ ہوسکاری کے دوران میں بچی کی دردناک چیخوں سے بادشاہ کی عیاشی کے لمحات میں خلل آ گیا تھا۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر بچی کی زندگی ہی ختم کر دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے چاروں جانب چمکتی ہوئی دھوپ ایک پل میں ہی تاریک سی ہو گئی ہے، ہر سمت ظلمت سی پھیل رہی ہے، جس میں بے بسی کا احساس دردناک چیخوں میں بدل رہا ہے۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں صرف گراں جانی نہ تھی، درد بھی تھا اور روحانی کرب بھی۔ ندی کے دونوں کنارے اب ایک تنگ درے میں داخل ہو رہے تھے۔ دوپہر کے سورج میں تمازت نمودار ہو کر فضا سے زمین پر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ قیدی اب وقفے وقفے سے کرراہ رہا تھا۔ زندانی خود میں فشار بڑھ رہا تھا۔ ندی کے کناروں پر اب چٹانوں کے درمیان جھاڑیوں والا سنگریزوں سے اٹا راستہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ اب ہمیں گھوڑوں کو آگے پیچھے لے کر چلنا تھا۔ قاعدے کے مطابق قیدی کے ابلک کو آگے اور میرے اشب کو پیچھے چلنا تھا، لیکن میں نے کسی قاعدے کی پرواہ نہ کی اور اشب کو آگے بڑھا دیا۔ زین سے آہنی زنجیر سے بندھا ابلک پیچھے چلنے لگا۔ اب قیدی میری پشت پر تھا۔ تم نے قاعدہ توڑا ہے، قیدی کی گھٹی گھٹی سی آواز آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سر میں دماغ ہے، اور دماغ میں وہ ذہانت بھی ہے جو کسی شخص کو بھی اس کے ہونے کا احساس دلاتی رہتی ہے، کبھی انا کی صورت میں تو کبھی خودداری کی شکل میں، ناگزیر خود اعتمادی کا احساس بن کر۔ کیا تم میرے والد سے میری شکایت کرو گے؟ میں نے مسکراتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ میرا اشب اور تمہارا ابلک تو شکایت کر نہیں سکتے۔ قیدی کا سر بہت جھک چکا تھا، وہ ابلک کی گردن پر جھکا ہوا تھا۔ ایک زندانی کسی کی کیا شکایت کر سکتا ہے؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ ہاں، اگر میں قیدی نہ ہوتا تو تمہاری شکایت ضرور کرتا۔ تم کہتے ہو کہ ہم میں عقل نہیں ہوتی، میں نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن تم خود اتنے بے عقل ہو کہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اگر تم قیدی نہ ہوتے تو تمہیں اس بات کی خبر کیسے ہوتی کہ میں نے قاعدہ توڑا ہے؟ کیا تم سوال و جواب سے اجتناب کرو گے؟ قیدی کی دھیمی سی آواز آئی۔ بولنے پر مجھے پیشانی میں ٹیس اٹھتی محسوس ہوتی ہے۔ میں اگر تمہاری یہ خود اتار دوں تو بھی کیا ہوگا؟ میں نے کہا، ایک قاعدہ اور ٹوٹ جائے گا، لیکن قلعے کی فصیل نظر آتے ہی میں پھر تمہیں یہ زندانی خود پہنا دوں گا۔ قلعے کے زندہ خانے میں تو تمہیں ہر روز اس خود کو پہننا پڑے گا۔ قلعے میں تو دردناک عذاب شروع ہو جائیں گے جو نہ ختم ہوتے ہیں اور نہ ہی مرنے دیتے ہیں۔ قیدی کا سر اب ابلک کی زین سے ٹکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میری مدد کرنا چاہو، قیدی کی آواز میں کپکپاہٹ کے ساتھ خوف بھی تھا، تو مجھے قلعے کے زندہ خانے میں سمے قاتل پہنچا دینا، میں اذیت کی موت سے تو بچ جاؤں گا۔ ندی درے کے اس حصے تک پہنچ چکی تھی جہاں وہ قلعے کی مخالف جانب جنگل کی پہاڑیوں میں ایک نیم دائرہ بناتی ہوئی سرحد کی سمت چلی جاتی ہے۔ 2 فرسنگ پہلے وہ پھر دائیں جانب مڑتی ہے، درہ کھل جاتا ہے اور ندی کا پاٹ چوڑا ہو جاتا ہے۔ وہیں سے قلعے کی فصیل بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یہاں سے، میں نے کہا، ندی کے دائیں جانب مخالف سمت میں جنگل میں سے گزریں تو غروب آفتاب سے پہلے قلعے میں پہنچ جائیں گے۔
کیا تم نے یہ علاقہ دیکھا ہوا ہے؟ میں نے قیدی سے پوچھا۔ ہاں، قیدی کی ڈوبتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں قلعے میں پہلے بھی جا چکا ہوں، لیکن ایک باعزت مہمان کی طرح۔ اگر تم میری مدد کر سکو تو مجھ سے سوال جواب نہ کرو۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں کہ نہیں، میں نے جواب دیا۔ میں اس سلسلے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا۔ تم کم از کم میرے سر کو تو اس عذاب سے نجات دلا سکتے ہو۔ یہ عذاب بزدل لوگوں کا تشکیل کرتا ہے اور تم حصار شکن ہو۔ قیدی نے مجھ پر جذباتی دباؤ ڈالا۔ اس کا سر ابلک کی زمین پر ٹکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کربناک کیفیت دکھائی دے رہی تھی۔ میں اپنی تعریف سے متاثر نہیں ہوتا، میں نے کہا، نہ ہی کسی جذباتی دباؤ میں آیا کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اگر میں تمہاری زندانی خود اتار بھی دوں تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ قلعے کی فصیل نظر آنے پر مجھے پھر تمہیں خود پہنانی پڑے گی۔ وہ تمہارے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوگی کیونکہ چمڑا خشک ہو کر اکڑ چکا ہوگا۔ دوبارہ خود پہناتے ہوئے ممکن ہے کہ تمہارے سر کی کھال اطراف سے اکھڑ جائے۔ قیدی خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ کراہنے لگا۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک بے بس قیدی کو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح درد سے نجات دلاؤں یا نہیں۔ ایک خیال میرے ارادے کی راہ میں حائل تھا۔ اگر قیدی کی ماں بادشاہ کی چچی نے بادشاہ کے قدموں میں سر رکھ کر خون اور خاندان کا واسطہ دے کر اس شکی القلب کو بھی اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ چچا زاد بھائی کو معاف کر دے تو میری ہمدردی ہی میرے لیے مصیبت بن جائے گی۔ یہ قیدی بادشاہ کو خوش کرنے اور اپنے وفاداری کا احساس دلانے کے لیے میرے اس ہمدردانہ عمل کو میری بادشاہ سے بے وفائی بنا کر پیش کرے گا۔ یہ کہے گا کہ میرے ذہن میں بغاوت کے خیالات اور قلب میں باغیانہ خیالات موجود ہیں۔ اس کی گرفتاری میں میرے والد نے سپہ سالار سے مل کر جو کردار ادا کیا ہے، یہ رہائی کے بعد اس کا انتقام بھی لے سکتا ہے۔ اس سے ہمدردی کرنا اپنے لیے مصیبت کا در کھولنے کی مانند ہے۔ نہیں، میں اسے اسی حالت میں قلعے تک لے جاؤں گا۔ قیدی کے بار بار کراہنے پر مجھے بھی اس بزدلی کا احساس ضرور ہوا جو کسی بے بس معتوب کو دیکھ کر مجھے اکثر ہوا کرتا تھا۔